بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا موضوع گفتگو ہے وہ ایک عاشق صادق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ عز و جل کے، میری مراد خیر التابعین حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان اللہ والوں کی محبت عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں اپنے ان برگزیدہ نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا۔ انہی میں سے ایک آیت کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور وہ لوگ جو اپنی راتیں اور دن جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر یا سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں۔ جب ہم حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی پر نظر دوڑاتے ہیں تو آپ کی پوری زندگی اللہ کی عبادت میں ہمیں گزرتی ہوئی نظر آتی ہے، کبھی سجدے کی حالت میں، کبھی قیام کی حالت میں، کبھی روزے کی حالت میں۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے بالکل ہی یعنی کہ دلچسپی نہیں رکھتے تھے، بڑی درویشی کی زندگی گزارتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خیر التابعین قرار دیا، یعنی تابعین میں سے سب سے بہتر تابعی جو ہیں وہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی وہ ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو دیکھا ہو، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی کی زیارت کی۔ اور ان دونوں کی جو شان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ سیاستہ کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے مجھے دیکھا وہ بھی جنتی ہے، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا وہ بھی جنتی ہے۔ تو اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ صحابی حالت ایمان میں، اور پھر اس کے جنتی ہونے کی جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طرح پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو دیکھنے والوں کو بھی جنتی قرار دیا رضی اللہ تعالی عنہم۔ تو جو تابعین ہیں ان میں سے خیر التابعین حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت اویس رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے شہر قرن کے رہنے والے تھے، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ میں موجود تھے، لیکن وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس طرح زیارت نہ کر سکے، شرف صحابیت حاصل نہ کر سکے۔ اس کے بارے میں بہت سے لوگ سوچتے ہوں گے بھی کہ ایسی کیا وجہ تھی کہ جو وہ شرف صحابیت حاصل نہ کر سکے، وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی جو والدہ ماجدہ ہے ان کا نام دیدار خاتون تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مومنہ تھی، اور آپ کے والد حضرت عامر تھے رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی صاحب ایمان تھے۔ تو وہ پہلے ان کے انتقال کر گئے، تو آپ کی والدہ ماجدہ جو تھیں وہ نابینا تھیں اور بالکل معذور تھیں، کمزور تھیں، ضعیف تھیں، ان کی خدمت کرنے والا کوئی اور موجود نہ تھا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے بے پناہ محبت فرماتے اور ان کی بے انتہا خدمت فرماتے تھے، اور ان کو تنہا چھوڑ کر کبھی بھی ادھر ادھر نہیں جاتے تھے۔ دور دراز علاقوں کے اندر کام ان کا کیا ہوتا، صبح سے نکل جاتے اور مختلف کام کرتے، اپنے محنت کرتے۔ بعض نے لکھا کہ اونٹوں کو چراتے، بعض نے لکھا کہ کچھ دیگر جانور پالے ہوئے تھے وہ چراتے تھے محنت کے اوپر، اور پھر واپس لوٹتے۔ اور آپ کی غذا جو ہوا کرتی تھی وہ بڑی دلچسپ ہے، میں نے جو ان کے بارے میں پڑھا
مثلاً طبقات ابن سعد کے اندر بھی ان کا تذکرہ ملتا ہے ہمیں، اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیمیائے سعادت کے اندر ان کا تذکرہ کیا، اور دیگر کتب کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، کتب احادیث کے اندر، کتب احادیث میں سے سیاہ ستہ کے اندر ان کا ذکر موجود ہے، اور پھر ان کی شروحات کے اندر جو محدثین کرام علیہم الرحمہ نے لکھا، تفصیل بڑی کافی زیادہ، لیکن مختصراً میں آپ کی بارگاہ میں ان کی شان کے متعلق کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں، اس نیت کے ساتھ کہ ان کے ذکر سے اللہ تعالی ہم پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ آپ انتہائی درویش صفت آدمی تھے، صاحب تقوی تھے، صاحب زہد و تقوی، یعنی کہ عظیم زاہد بھی تھے، عظیم صاحب تقوی بھی تھے۔ آپ کی غذا یہ ہوتی ہے، آپ چلتے ہوئے، راہ چلتے ہوئے کھجور کی گٹھلیاں مل جاتی، انہیں لے کر کوٹ کر ان کو کھا لیا کرتے تھے، اور کبھی خرمے وغیرہ مل جاتے وہ کھا لیتے، اگر گٹھلیاں مل جاتی تو انہیں جمع کرتے رہتے، پھر انہیں بیچ کر روزہ افطار کرنے کا سامان لے لیا کرتے۔ اس طرح درویشی کی زندگی گزاری۔ تو ایک مرتبہ انہوں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں عرض کی، امی جان، میں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے۔ یہ واقعہ بڑا دلچسپ ہے ان کی زندگی کا۔ آپ دیکھیں کہ ایک طرف والدہ ہے اور دوسری طرف دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والدہ کی خدمت، والدہ کا ادب اور والدہ کا احترام ہمیں حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کی زندگی سے بڑا اہم پیغام ملتا ہے۔ آج کا ہمارا نوجوان جو ہے وہ والدین کی وہ عزت، وہ احترام، وہ خدمت نہیں کر سکتا۔ بہت سے اولیاء کرام کے بارے میں نے پڑھا کہ جن کو والدین کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے بلند درجے عطا فرما دیے، رفعت عطا فرما دی، روحانیت میں بلند مقام عطا فرما دیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو مقام ملا ہے وہ اپنی والدہ کی خدمت کی وجہ سے اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عشق تو ایسا تھا انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، آقا علیہ السلام سے اتنی محبت تھی کہ آپ نے بظاہر تو نہیں دیکھا لیکن ہمہ وقت آقا علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے تھے۔ یوں والدہ ماجدہ نے آپ کو اجازت دی، فرمایا تمہیں صرف 8 پہر کی، یعنی تھوڑی سی انہیں مہلت دی کہ جاؤ، اگر ہاں ساتھ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ جا تو رہے ہوں، اگر مدینہ المنورہ میں تمہارے محبوب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں مل جائیں تو ان سے ملاقات کر لینا، اگر نہ ملیں تو پھر انتظار نہ کرنا، وہاں ٹھہرنا نہ، فوراً واپس آنا۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رخت سفر باندھا، اور چلتے ہوئے جو حیران کن بات یہ ہے کہ بڑی تیزی سے انہوں نے منزلیں طے کی، کبھی پیدل، کبھی سواریوں پہ، کبھی قافلوں کے ساتھ، اور 4 پہر کے اندر اندر انہوں نے وہ سفر یمن سے مدینہ المنورہ کا طے کر لیا۔ اور جب وہاں مسجد نبوی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حجر اقدس پر معلوم کر کے پہنچے، میں نے یہ بھی پڑھا کہ جب مدینہ المنورہ کے قریب پہنچے تو مدینہ المنورہ کی زمین کو چومتے، کبھی پھر جب ان گلیوں میں گئے تو دیواروں کو چومتے، وہاں کی مٹی کو اٹھا کر چومتے، اپنی آنکھوں سے لگاتے، یوں دیوانہ وار حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرہ اقدس پر پہنچے، اور وہاں انہوں نے دستک دی۔ آگے سے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کون؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام اویس ہے، میں یمن کے علاقے کرنے سے آیا ہوں۔ اور یہاں ایک حدیث سماعت فرما لیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اویس قرنی کا حلیہ بتا دیا ہوا تھا، اور فرمایا تھا کہ میرا ایک عاشق صادق، میرا مجھ سے محبت کرنے والا اس حلیے کا آدمی اگر آئے تو اسے روکنا، میرے آنے تک اسے روکنا۔ فرماتی ہیں کہ جب وہ آئے تو اس وقت اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام سے باہر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے جب دروازے پر پوچھا تو بتایا اپنے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسے آئے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے آیا ہوں، یمن سے آیا ہوں، قرن کے علاقے سے، میرا نام اویس ہے۔ جب اس شخص نے اپنا نام بتایا، اپنا تعارف کروایا، میں نے اس کے حلیے کو دیکھا پردے سے، تو میں نے پہچان گیا تو وہی شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا اسے روکنا۔ فرماتی ہیں میں نے انہیں کہا کہ آقا علیہ السلام تو گھر پہ نہیں ہیں، وہ کہیں تشریف لے گئے۔ یوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پریشان ہو گئے، اور انہوں نے عرض کیا امی جان میں بیٹھ نہیں سکتا، میری مجبوری یہ ہے کہ میں اپنی والدہ سے مختصر وقت کے لیے اجازت لے کر آیا ہوں۔ انہوں نے مجھے 8 پہر کی اجازت دی، 4 پہر آتے ہوئے گزرے، 4 پہر جاتے ہوئے لگ جائیں گے، اگر آقا مل جاتے تو میں شرف زیارت بھی حاصل کرتا، قدم بوسی بھی کرتا، اور آقا علیہ السلام کو اپنے دل کی باتیں سناتا۔
یوں حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں امی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں میرا سلام عرض کر دیجئے گا اور انہیں کہیے گا کہ آپ کا عاشق ظہر آیا تھا، آپ کا خادم آیا تھا اور مل نہ سکا، اسے اس کی ماں سے اجازت نہیں تھی ٹھہرنے کی، یوں وہ واپس چلے گئے۔ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کچھ وقت گزرا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے۔ میں نے یہاں دو طرح کے الفاظ پڑھے کتب کے اندر، ایک تو یہ کہ آپ فرماتی ہیں میں نے انہیں بتایا کہ ایک شخص آیا تھا، دوسری روایت جو ہے وہ یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں تشریف لائے تو فرمایا اے عائشہ کوئی آیا تھا؟ تو میں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو حلیہ آپ نے بتایا تھا اسی حلیے کا بندہ آیا تھا اور اپنا نام اس نے اویس بتایا کہ کرنے سے آیا ہوں۔ تو فرمایا عائشہ تو نے اسے روکا نہیں؟ اب ذرا دیکھیے، اگر ادھر سے بے تابی تھی، اگر ادھر سے محبت ہے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں، تو ادھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں بھی ان کے لیے محبت بھی ہے، تڑپ بھی ہے، چاہت بھی۔ آقا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، یہاں اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انہیں کہا کہ بیٹھو مسجد کے اندر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئیں گے، انتظار کرو۔ تو انہوں نے اپنی وہ مجبوری بتائی، اس طرح وہ چلے گئے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں میں نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ دوڑتے ہوئے دروازے کی طرف باہر گئے اور ادھر ادھر اوپر فضا میں دیکھا اور پھر واپس لوٹے۔ فرمایا ہاں اے عائشہ، یہ نور، یہ ہواؤں کی خوشبو وہی ہے، یہ میرے اویس کا نور ہے، یہ میرے اویس کی خوشبو ہے۔ یعنی آقا علیہ السلام کو اتنی محبت تھی حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام پھر جلدی سے مسجد میں تشریف لے گئے اور اپنے صحابہ کرام کو بلایا، فرمایا سارے جلدی ادھر آؤ، قریب آؤ میرے۔ جب قریب آئے تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا ایک عاشق یمن سے آیا تھا جس کا نام اویس کرنی ہے، ذرا جلدی کرو۔ وہ واپس چلا گیا، میں گھر پہ نہیں تھا، تو اس کو ڈھونڈو، وہ کہاں ہے، اگر کہیں قریب ہے تو اسے بلا کر لے آؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ صحابہ کرام فرماتے ہم جلدی سے دوڑے تیزی سے اور ادھر ادھر یمن کے راستوں پر ہم نے دیکھا، لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ جو کافی دیر تھی ہوئی نکل چکے تھے، وہ کافی سفر طے کر چکے تھے، یوں وہ واپس لوٹ آئے۔ تو جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم واپس لوٹے، کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے، تذکرہ ان کا موجود ہے، سنیں دیگر کتب احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے، اور پھر اس طرح شروع کتب احادیث کے اندر بھی ان کا تذکرہ موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے جو میرے اویس کو ملے تو اسے میرا سلام کہیں۔ کچھ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم ان سے شرف و نیاز حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان سے مل سکتے ہیں جن کی اتنے آپ تعریف فرما رہے ہیں، جن سے آپ اتنا محبت فرماتے ہیں؟ تو کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ، تم میں سے کوئی ان سے نہیں ملے گا، ہاں عمر اور علی اس سے ملیں گے۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا ایک جبہ مبارک عطا فرمایا کہ یہ میرا جبہ اویس کرنی کو دینا۔ اور پھر ساتھ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث موجود ہیں، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص جس کی دعا سے، جس کے وسیلے سے، جس کی شفاعت سے اللہ رب العزت قبیلہ مضر اور ربی ان کی بکریوں کے بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کو شفاعت قبول فرمائے گا اور ان کی بخشش فرمائے گا۔ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ وہ شخصیت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صحابہ سے فرمایا کہ جاؤ تم میں سے جو بھی اسے ملے تو اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے۔ اب اندازہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ ان سے مغفرت کی دعا کروانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ بھی عظمت والے ہیں، صحابہ کی عظمت کو تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن جو حضرت اویس کرنی کا زہد و تقویٰ تھا، اپنی ماں کی خدمت تھی، ان کا ادب تھا، ان کا احترام تھا، ان کا خیال تھا، اور پھر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو بن دیکھی محبت تھی، اگر ادھر محبت تھی تو ادھر آقا علیہ السلام کے دل میں بھی ان کی محبت بھی تھی اور ان کا مقام بھی تھا جو صحابہ کو بتایا۔ اور یہاں چلتے چلتے آخر میں آپ کو ساتھ بتاؤں، پھر صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق، حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں ان سے ملے۔ کیسے؟ یہ میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ سن لیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے اندر، جب آپ امیر المومنین تھے، خلیفۃ الرسول تھے،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت یمن سے آنے والے لوگوں سے اکثر پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کوئی اویس نام کا شخص ہے، یا تم میں سے کوئی ایسا ہے جس نے اسے دیکھا ہو، ان سے ملا ہو؟ ایک دو بار ایسا بھی ہے، کچھ لوگوں نے بتایا کہ ہاں آپ ان کے بارے میں امیر المومنین کیوں پوچھتے ہیں؟ فرمایا بتاؤ تم میں سے کسی نے دیکھا ہے؟ کہ نے کہا ہاں میں نے دیکھا ہے، وہ تو ایک گم نام سا آدمی ہے، جنگل میں رہتا ہے اور اپنا کسی سے زیادہ بات چیت نہیں کرتا، کسی سے تعلق نہیں کرتا، ایک اس کی ماں ہے بس اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے۔ یوں حضرت علی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ دونوں تشریف لے گئے۔ میں اس کو مختصر کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس جبہ مبارک کو ساتھ لیا اور وہاں یمن کے اندر پہنچے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کے گھر کے بارے میں معلومات کی۔ جب وہاں پہنچے تو ایک ٹوٹا سا گھر، کچا گھر جس میں وہ رہا کرتے تھے، تو وہاں ان سے ملاقات کے بارے میں جب وہاں پہنچے تو معلومات کر کے تو معلوم ہوا کہ وہ گھر سے باہر ہیں، اپنے جانور وغیرہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا تھا ان کو چرانے کے لیے گئے ہوئے ہیں۔ تو یہ پیچھے تشریف لے گئے دونوں، معلومات کرتے ہوئے کس مقام پر ہوتے ہیں، کہاں ہوتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے نوافل ادا کرتے ہوئے پایا، یا کوئی نماز کا وقت ہوگا یا نوافل وہ ادا کر رہے تھے، وہ عبادت کر رہے تھے اللہ رب العزت کی۔ یہ کھڑے رہے انتظار کرتے، جب انہوں نے سلام پھیرا تو ان دونوں نے سلام کیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ان سے سلام دعائی پوچھا، تو انہوں نے بتایا کہ میرا نام عمر ہے، دوسرے نے بتایا کہ میرا نام علی ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آئے اور پوچھا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے دیکھا ہے؟ تم نے دیکھا ہے؟ اب صحابہ سے پوچھ رہے ہیں تم نے دیکھا؟ تو یہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب گفتگو کی، بڑی طویل یہاں گفتگو ہوئی، جو انہوں نے بات بتائی آقا علیہ السلام کا حلیہ جو اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر بیان فرمایا، کہتے ہیں کہ ہم بھی دنگ رہ گئے کہ ہم تو قریب بیٹھ کر دیکھنے والے تھے، مگر دور رہنے والا اس انداز میں حلیہ بیان کر رہا تھا کریم آقا علیہ السلام کا کہ ہم نے بھی کبھی اس کو ذہن میں نہیں رکھا تھا جتنا انہوں نے بتایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ تو یہاں صوفیاء کرام فرماتے، محدثین علیہم الرحمہ فرماتے ہیں اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ بظاہر تو نہیں ملے تھے، لیکن وہ ہما وقت آقا کریم علیہ السلام کا روحانی دیدار کیا کرتے تھے۔ یوں آقا علیہ السلام انہیں اپنا دیدار کرایا کہ پھر انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کا وہ جبہ دیا اور سلام آقا علیہ السلام کا پہنچایا کہ آقا علیہ السلام نے آپ کو سلام کہا ہے، وہ ہمارے پاس امانت ہے، وہ سلام بھی قبول کیجئے آقا کریم علیہ السلام کا، اور یہ ان کا جبہ ہے۔ اور ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اویس سے کہنا کہ میری امت کی بخشش کی دعا کرے، یعنی آقا علیہ السلام کو یہاں بھی فکر ہے تو اپنی امت کی ہے کہ آقا علیہ السلام چاہتے ہیں، حالانکہ خود بھی دعائیں فرماتے تھے، لیکن چونکہ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ کا اللہ کی بارگاہ میں مقام تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقام تھا، وہ مستجاب الدعوات تھے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے دعا کروانا میری امت کے لیے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آقا علیہ السلام کا حکم پا کر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہ جبہ مبارک لیا اور آگے بڑھے، تھوڑا سا آگے، 2 قدم آگے ہو کر کھڑے ہوئے اور اس جبے مبارک کو اٹھایا، یوں دونوں ہاتھوں پر آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں جبے کو اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے کہ اے اللہ اس جبے کو تیری بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس جبے والے کے صدقے اور اس جبے کے صدقے میرے کریم آقا علیہ السلام کی امت کی بخشش فرما دے۔ یہ صحیح مسلم شریف کے اندر بھی حدیث موجود ہے اور دیگر کتب کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ یوں حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی زندگی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فنا فی الرسول ہو کر گزاری، اور صاحب زہد و تقوی تھے اور عظیم درویش اور کامل ولی تھے اللہ کے، اور خیر التابعین تھے۔ کروڑوں رحمتیں ہوں اللہ کی ان کی مرقد منورہ پر، اور ان کے صدقے اللہ تعالی ہم پر بھی اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔